صلاۃً دائماً سرمداً علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے، جب فرشتہ اس کے سرہانے کی طرف سے اس کی طرف آنے لگتا ہے تو تلاوت قرآن اسے پیچھے ہٹا دیتی ہے، اور جب ہاتھوں کی جانب سے آنے لگتا ہے تو صدقہ و خیرات آڑے آ جاتے ہیں، اور جب پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو اس کا مسجد کی طرف جانا رکاوٹ بن جاتا ہے، اور صبر کہتا ہے اگر مجھ کو جگہ ملتی تو میں بھی سامنے کھڑا ہو جاتا، لہذا وہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں جو بھی نیک اعمال کرتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ان اعمال کا نیک بدلہ عطا فرماتا ہے، اور ان نیکیوں کے سبب عذاب سے محفوظ بھی فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو وہ تنہا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کے نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجدوں کو آباد کرنا اور صبر وغیرہ نیکیاں اس کا ساتھ ہوتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہیں۔ مسجدوں کو نماز کے لیے چل کر جانا یہ ایسا عمل ہے کہ ہر قدم کے بدلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت عتبہ بن عبد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو بندہ مومن صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور دوسرے قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ ملاحظہ کریں، حضرت عبداللہ ابن غالب اکرامی رحمت اللہ علیہ ایک معرکہ میں دشمنوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ جب انہیں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ان کے بھائی نے ایک دن خواب میں انہیں دیکھا تو ان سے پوچھا، بھائی آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو انہوں نے بتایا، میرے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوا اور مجھے جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ پوچھا، بھائی جنت آپ کو کس عمل کے سبب ملی اور یہ مقام و مرتبہ بعد وفات آپ کو کس وجہ سے ملا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ عزت، یہ رفعت، حسن یقین، تہجد گزاری کے سبب اور گرمیوں کے روزوں کی برکت سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی قبر سے کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ خوشبو تلاوت قرآن کریم اور روزوں میں پیاس برداشت کرنے کی بدولت ہے۔ میں دنیا میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتا تھا تو پیاس لگتی تھی۔ جب میں روزے رکھتا تھا اور پیاس لگتی تھی تو روزے کی حالت میں اس سخت پیاس کو برداشت کرتا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے بعد وفات میری قبر کو خوشبو میں بسا دیا ہے اور میری قبر مشک و کستوری کی خوشبو سے معطر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک واقعہ اور ملاحظہ فرمائیں کہ مرنے کے بعد کون سے اعمال کام آتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک قوم کو دیکھا جو ایک میت کا جنازہ کاندھوں پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس میت کے جنازے کے ساتھ کوئی مشایعت کے لیے نہیں چلے۔ مشایعت کہتے ہیں کہ رخصت کے لیے، یعنی جنازے کے رخصت کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلنا۔ تو ان کے رخصت کے لیے چند قدم اس کے ساتھ کوئی نہیں چلے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگ مشایعت کے لیے نہیں چلے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہگار تھا
اور یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے دعائے خیر کی اور اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتارا، پھر دفن سے فراغت کے بعد ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہو کر اس کی قبر میں داخل ہو گئے۔ ایک فرشتے نے اس کے قریب بیٹھ کر دوسرے فرشتے کو کہا اسے لکھیے یہ شخص جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی عضو بھی گناہ سے خالی نہیں، یہ سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا جلدی نہ کیجئے، اس کی آنکھوں کو دیکھیے، ممکن ہے کہ اس میں کوئی نیکی موجود ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی آنکھوں کو بھی گناہوں سے پر پایا ہے، اس لیے یہ ہر وقت غیر محرم کو بری نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کے کانوں کو بھی دیکھیے۔ اس نے دیکھا اس کے کان بھی برائیوں سے پر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ زبان کو بھی دیکھو۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ زبان کو بھی دیکھا ہے، زبان بھی بری بات کہنے اور حرام کھانے اور اس کی لذت پانے سے پر ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کو دیکھو۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا ہاتھ بھی نجاست اور برائیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کے پاؤں کو دیکھیے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کے پاؤں بھی گناہوں اور نافرمانیوں سے خالی نہیں ہیں۔ اس پر دوسرے فرشتے نے کہا پھر بھی جلدی نہ کیجئے، جلدی بازی اچھی نہیں، مجھے بھی دیکھنے دیجئے۔ چنانچہ وہی دوسرا فرشتہ اس میت کے قریب آیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خواب بیان فرما رہے ہیں کہ وہی دوسرا فرشتہ اس میت کے قریب آیا اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی تیرا ہر رگ و ریشہ جرم و خطا اور معصیت و گناہ سے ملوث ہے۔ یہ کہہ کر اس فرشتے نے اس میت کے دل کو ٹٹولا تو اس میں ایمان موجود تھا۔ فرشتے نے کہا اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس لیے اسے رحمت و سعادت اور مغفرت و بخشش کا حقدار لکھا جائے۔ چنانچہ ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے اس کے جملہ گناہوں کو مٹا دیا اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، اور وہ شخص جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر کہ تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ کتنا ہی گناہگار و خطا کار کیوں نہ ہو، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، مرتے دم کلمہ شہادت نصیب ہو گیا اور زندگی کا آخری سفر ایمان کے ساتھ ہوا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ قبر و حشر اور دوزخ کے عذاب سے نجات پائے گا۔ چنانچہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنبیہ الغافلین میں ہے، جس کا آخری کلام دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت و ثروت نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے میں رہیے، سنیوں کی جماعت کے ساتھ رہیے جو نجات پانے والی جماعت اور جنتی جماعت ہے، اور بد مذہبوں بد عقیدوں سے بچ کر رہیے کہ یہ ایمان کو لوٹنے والے لوگ ہیں۔ آقا نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، جس کی تشریح اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں اس طرح فرمائی اور ہمیں آگاہ کیا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے،
سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔